ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے میں گلے میں تعویذ ڈالتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت سے، اب آپ کو دیکھا ہے، لوگ حفاظت کے لیے بازو میں تعویذ پہنتے ہیں اور چمڑے میں اس کو لپیٹ کر گلے میں بھی باندھتے ہیں لوگ۔ جب وہ ہوتا ہے سر کا درد ہوتا ہے تو سر میں بھی باندھ لیتے ہیں۔ تو تعویذ پہننا اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، تعویذ پہننا علماء نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اس میں تعویذ پہننے کے کچھ شرائط یہ ہیں کہ اس میں جو تعویذ میں لکھا جا رہا ہو، آپ کو اس کو کچھ معنی مفہوم اس کا سمجھ رہے ہوں کہ اس میں کیا چیز لکھی گئی ہے۔ کوئی ایسی یعنی کہ شرکیہ کلمات تو نہیں لکھے گئے کہ اسلام، دین اسلام سے ہی آپ وہ یعنی کہ خارج ہو جائیں۔ اور تیسری چیز، اس سے سب سے بڑی چیز یہ آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ تعویذ پر اتنا آپ کو ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو کہ یہ تعویذ مجھے اس چیزوں سے، برائیوں سے میری حفاظت کر رہا ہے، بلکہ یہ یقین ہونا چاہیے جو اس میں اللہ کا کلام لکھا گیا ہے اس کے ذریعے سے میری حفاظت ہو رہی ہے، مجھے اس بیماری سے نجات ہو رہی ہے، مجھے صحت یابی ان کلمات کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ تعویذ کے لیے جیسے صحابہ، جو ایک خاص روایات لی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ بچوں کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ دعاؤں کو پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن پر جادو ہوا، وہ خود دعائیں پڑھا کرتے تھے، اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ آپ نے دعاؤں کو پڑھنا ہے اور اپنے اوپر خود دم کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مؤثر وہ طریقہ ہے۔ باقی جو صحابی، جو بچے چھوٹے ہوتے تھے، جو دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتے تھے، الفاظ زبان پر نہیں آتے تھے، تو ان کو وہ دعائیں لکھ کر گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کو علماء نے ایک دلیل بنایا ہے، اور کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ تعویذ آپ استعمال کر سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، مگر بہتر اور اولیٰ یہی ہے دعاؤں کو خود سیکھا جائے اور ان کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے، اور پھر اپنے اوپر دم کیا جائے۔ جنات ضرور ہے، قرآن میں اس کا وہ ذکر ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اس کا وجود دنیا میں نہیں ہے، ہے وجود۔ پھر وہ یعنی کہ شیاطین بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اسی طرح بد نظری کا ہونا، جادو کا ہو جانا، سب برحق ہے، مگر ان تمام چیزوں کا توڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کو سکھایا ہے۔ ان تعلیمات کو سیکھنا چاہیے اور انہی اعمال کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں، ہماری اولادوں کو جادوؤں سے، بد نظری سے، ان شیاطینی حملوں سے اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔